صادق صاحب کی بہو شبنم نے اپنی بہن کو گھر رکھ لیا۔ جو لڑکوں سے ملتی تو صادق صاحب نے بیٹے کو فون پر بتایا تو اس نے شبنم سے بات کی تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور بولی، ابا جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کو میری بہن کا یہاں آنا پسند نہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے صادق صاحب سے بات کرنی چھوڑ دی تو بہو نے ان پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور ان کو نشے کی گولیاں دے کر ان کی چارپائی گلی میں رکھ دیتی اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ ان کا بیٹا جب واپس آیا تو ابا کی حالت دیکھ کر ہسپتال لے گیا تو شبنم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں صادق صاحب عصر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو چونک گئے۔ لاؤنج میں صوفے پر ان کی بہو شبنم کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ اس نے جدید فیشنیبل انداز میں اپنے بال کٹوا رکھے تھے اور ہاتھوں میں پڑی ہوئی بہت سی انگوٹھیوں کو گھما پھرا کر لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ واہ شبنم، جب سے رحمت بھائی کینیڈا گئے ہیں تمہارے تو دن ہی بدل گئے ہیں۔ پہلے تو تمہیں 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، اب دیکھو کس قدر مہنگی چیزیں سجا رکھی ہیں گھر میں۔ وہ ایک قیمتی شو پیس اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواباً شبنم ہنس پڑی، ہاں ریشم، کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، پہلے تو گزارا ہی مشکل سے ہوتا تھا، اب تو ہر مہینے رحمت اچھی خاصی رقم بھیج دیتے ہیں۔ میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ کب میں فارغ ہو جاؤں تو جا کر خوب شاپنگ کروں گی۔ ابھی تو مجھ سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا، اسی لیے تو تمہیں مدد کے لیے بلوایا ہے، شبنم محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ صادق صاحب نے غور سے اس لڑکی کی شکل دیکھی۔ ارے ابا جان، آپ آ گئے؟ یہ میری بہن ہے، آپ نے اسے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، تب یہ چھوٹی ہوتی تھی، لیکن اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اسے میں نے بلوایا ہے۔ آپ تو سارا دن نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد جاتے رہتے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرا دل نہیں لگتا، اور ویسے بھی میری کیفیت ایسی ہے کہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے، یہ میری مدد کر دیا کرے گی۔ شبنم نے صادق صاحب کو بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے، لیکن نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حص کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ لیکن شبنم حاملہ تھی اور گھر میں کسی اور عورت کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے صادق صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ریشم کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شبنم اور ریشم سارا دن باتیں کیا کرتی تھیں۔ کچن کا انتظام ریشم نے سنبھال لیا تھا، لیکن اس روز جو ہوا اس کے بعد صادق صاحب تھوڑے پریشان سے ہو گئے۔ نیچے شدید ہبس ہو رہا تھا۔ شبنم تو کمرے میں اے سی لگا کر سو رہی تھی، ریشم کا کہیں اتا پتہ نہ تھا، لیکن صادق صاحب کا گھبراہٹ سے دل ہول رہا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ آئے تو ان کا دل چاہا چھت پر جانے کے لیے۔ بے اختیاری وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر چلے آئے۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ چونکے، کون ہے اوپر؟ انہوں نے آواز لگائی اور ساتھ ہی بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک سیڑھی چڑھ کر اوپر آئے تو سامنے ہی ریشم تیزی سے دوپٹہ سر پر لے رہی تھی۔ دھپ کی ایک آواز آئی اور یوں لگا جیسے ابھی ابھی ان کی چھت سے کود کر کوئی برابر والی چھت میں گیا ہے۔ صادق صاحب تھوڑے چونک سے گئے۔ کون تھا چھت پر جس سے باتیں کر رہی تھی؟ انہوں نے عام سے لہجے میں کہا۔ ریشم بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی، آپ کو ایسے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو وظیفہ پڑھ رہی تھی، شاید آپ کو اس کی آواز آئی ہوگی، ریشم نے جلدی سے کہا اور فٹافٹ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ صادق صاحب تھوڑے پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے خود سنا تھا کہ ریشم زوردار کہکا لگا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا، شاید میرا وہم ہو، گرمی کی وجہ سے دماغ بھی گھوم گیا ہے۔ وہ وہیں چارپائی میں لیٹ گئے۔ ہوا ٹھنڈی اور اچھی تھی، کچھ ہی دیر کے بعد انہیں سکون سا محسوس ہونے لگا۔ عشاء کے بعد وہ نیچے آئے۔ شبنم نے منہ پھلایا ہوا تھا۔ ابا جان، آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے دہی کھانا ہے، آپ لے کر ہی نہیں آئے، اب شام ہو گئی ہے، پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں۔ صادق صاحب شرمندہ سے ہونے لگے۔ ابھی لا دیتا ہوں بہو۔ انہوں نے بہو سے پیسے لیے اور فوراً باہر چلے گئے۔ ان کی اپنی جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہ ہوتا تھا۔ شبنم نے جانے سے پہلے ہی رحمت کو کہہ دیا تھا کہ وہاں سے ساری کمائی وہ صرف اسی کے اکاؤنٹ میں بھیجا کرے۔
وہ خود اپنے ہاتھوں سے سسر کو پیسے دیا کرے گی۔ رحمت کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا اور اس لیے وہ شبنم کا ہر برا بھلا سہنے پر مجبور تھا۔ 2-3 دکانیں پھرنے کے بعد انہیں آخر ایک جگہ سے دہی مل ہی گیا۔ دہی لا کر انہوں نے بہو کے حوالے کیا اور خود خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ یہ 2 روز بعد کا ذکر ہے جب شدید گرمی کی وجہ سے صادق صاحب بار بار بے چین ہو رہے تھے۔ گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو شبنم کے کمرے میں لگا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹے انہوں نے بے بسی سے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جو یوں رینگ رہا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ کمرے میں مکمل طور پر حبس بھر چکا تھا۔ کتنی دیر سے وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے مگر نیند تھی کہ اس گرمی میں آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ باہر نکل آئے۔ لاؤنج کے سامنے چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ رات کے اس وقت سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی تو ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں کونے پر ایک تخت رکھا ہوا تھا۔ صادق صاحب نے گہری سانس لی اور وہاں جا کر دھیرے سے لیٹ گئے۔ پورے گھر کی بتیاں بند تھیں اور گھر مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں کسی کی نیند خراب نہ ہو انہوں نے لائٹ جلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ باہر مچھر بہت زیادہ تھے مگر ہوا ٹھنڈی تھی۔ صادق صاحب کو سکون سا محسوس ہوا۔ چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کر انہوں نے خود کو مچھروں سے تو بچا لیا تھا لیکن اب وہ تخت پر یوں سو رہے تھے کہ کوئی دیکھتا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ تخت پر کوئی انسان سویا ہے۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک کھٹکا سا ہوا۔ بلی ہوگی، صادق صاحب نے اپنے ذہن میں سوچا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آہٹوں میں اضافہ ہو گیا، یوں جیسے دبے پاؤں کوئی چلتا ہوا اندرونی کمرے سے باہر نکل رہا ہو۔ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک باہر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہو گیا۔ جلدی سے اندر آ جاؤ کاشف، اگر وہ بڈھا جاگ گیا تو کہیں ہم پکڑے ہی نہ جائیں۔ دیکھو تمہاری فرمائش تھی کہ آج رات تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اسی لیے میں ابھی تک جاگ رہی ہوں، جلدی سے اندر آ جاؤ۔ یہ ریشم کی آواز تھی۔ صادق صاحب سناٹے میں رہ گئے۔ وہ کس سے مخاطب تھی؟ جلدی صادق صاحب کو پتہ چل گیا۔ جواباً ان کی گلی میں رہنے والے کاشف کی آواز ابھری تھی۔ کیا کروں ریشم، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری تو نیند ہی اڑ گئی ہے۔ تم تو اپنی بہن سے بالکل مختلف ہو، اس قدر حسین ہو تم۔ یہ کٹے ہوئے بال تو تمہارے چہرے پر بے حد حسین لگتے ہیں۔ دور سے دیکھ دیکھ کر میں تو ترس گیا ہوں۔ چھت پر کھڑے ہو کر بس اشارے کرتی ہو یا سامان لینے کے لیے آتے جاتے گلی میں کھڑے ہو کر مل لیتی ہو، اس طرح گھر میں بلا کر ملنے کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ کاشف اس کے قریب کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا۔ صادق صاحب کا خون کھولنے لگا۔ یہ کاشف تو محلے کا وہی لڑکا ہے جس کا ہر دوسری لڑکی کے ساتھ نام سنائی دیتا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بہو کی بہن نے ان کے گھر میں ایک اوباش لڑکے کو رات کے وقت بلایا ہے۔ کاشف اور ریشم ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کاشف نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور دونوں سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہے جا رہے تھے۔ صادق صاحب کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے یکدم اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور گرج کر بولے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ رات کے اس پہر غلط حرکتیں کرتے ہو، اور تیری جرت کیسی ہوئی تو نے میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں قدم رکھا ہے؟ دھاڑ کر صادق صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تو کاشف اچھل پڑا۔ ریشم کے بھی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاشف تو ایسا سٹ پٹایا کہ الٹے قدم وہ دروازہ کھولتے ہی گلی میں نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے ریشم ہی رہ گئی۔ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم، رات کے اس پہر لڑکوں کو گھر میں بلانے کا مطلب سمجھتی ہو؟ خود کو مال مفت کی طرح ان کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں اس قسم کی غلط حرکتیں نہیں چلتی۔ اندر کمرے میں چلی جاؤ اور آج کے بعد مجھے یہاں کوئی لڑکا نظر نہ آئے۔ میں صبح ہی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ صادق صاحب نے سختی سے ریشم کو دھمکی دی تھی۔ اس کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں اندر شبنم کے کمرے میں گم ہو گئی۔ صادق صاحب کا خون کھول رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس ریشم کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں۔ کس سے کہوں کیا کہوں؟
وہ شدید پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی عزت پر سوال آ رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شبنم کو اس بارے میں بتائیں، لیکن اس کی کیفیت کے خیال سے انہوں نے اپنی بات کو نظر انداز کر دیا۔ نہیں، وہ بیمار ہے، کہیں اس کی طبیعت زیادہ ہی نہ خراب ہو جائے۔ اس خیال کو جھٹکتے ہی وہ مزید پریشان ہو گئے۔ تو پھر آخر وہ کس کو بتائیں؟ اگر بات مزید بڑھ جاتی اور ان کے گھر میں کوئی ایسی ویسی حرکت ہو جاتی تو یقیناً بدنامی ہوتی، ساری عمر کی نیک نامی ختم ہو جاتی۔ سوچتے سوچتے آخر ان کے ذہن میں اپنے بیٹے رحمت کا خیال آیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہی فون کر کے رحمت کو بتا دیں گے۔ صبح ہوتے ہی صادق صاحب نے سب سے پہلا کام یہی کیا، بیٹے کا نمبر ملایا جو وہاں ڈیوٹی پر مصروف تھا۔ انہوں نے جب رحمت کو یہ ساری بات بتائی تو پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ابا جان، ریشم ایسی لگتی تو نہیں، وہ تو بڑی معصوم سی بچی ہوا کرتی تھی، اور ویسے بھی شبنم کو ان دنوں اپنے ساتھ کسی عورت کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے ریشم کو اپنے پاس بلوایا ہے۔ مجھے اس کی طرف سے بڑی فکر اور پریشانی رہتی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں شبنم سے پوچھ لوں گا کہ اگر ریشم نے ایسی ویسی غلط حرکت کی ہے تو وہ سختی سے اس سے سوال کرے۔ رحمت نے باپ کو مطمئن کر دیا۔ صادق صاحب کا فون بند ہوا تو اس نے ریشم کو بلایا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ رحمت کی موبائل پر کال آتا دیکھی تو منہ بنا لیا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی بولی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے تو بھیجتے نہیں، روزانہ فون کر کر کے کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو رحمت دوسری جانب ہنس پڑا۔ ارے بھائی، پیسے تمہارے لیے تو کمانے آیا ہوں یہاں، لیکن ابھی تک مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ جیسے ہی تنخواہ ملے گی سارے پیسے تمہیں ہی بھیجوں گا، ہمیشہ تمہیں تو بھیجتا ہوں۔ بیچارے ابا جان نے مجھے پچھلے مہینے کہا تھا کہ ان کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، اس بار پیسوں سے انہیں چپل دلا دینا۔ رحمت نے کہا تو شبنم کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، ایک تو یہ بڑے میاں نہ جانے کب جان چھوڑیں گے، جونک کی طرح ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی جب رحمت نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ شبنم، ابا بتا رہے تھے کہ ریشم رات کی تاریکی میں لڑکوں کو گھر پر بلا لیتی ہے اور چھت پر بھی اس کا لڑکوں سے کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے فوراً اپنے گھر واپس بھیجو۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں جو لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں۔ رحمت سختی سے کہہ رہا تھا۔ شبنم کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب اسے رحمت کی بات کی سمجھ آئی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ ابا جان کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ میری بہن کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں؟ خود تو سارا دن ان کو تسبیح اور نماز سے فرصت نہیں ملتی۔ نماز کے بہانے ہر وقت گلی میں آتے جاتے عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی دوست کے گھر پہنچے ہوتے ہیں اور کبھی کسی دوست کے گھر۔ گھر میں رہنا اور میرا خیال کرنا تو انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اس روز بھی جب ریشم آئی تھی تو وہ برے برے منہ بنا رہے تھے۔ مجھے ویسے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ریشم کا یہاں رہنا سخت ناپسند ہے۔ انہیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کی کمائی پر صرف ان کا حق ہے۔ اب وہ کمائی میں یا میری بہن استعمال کرے تو انہیں تکلیف تو ہوگی ہی۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں تاکہ ریشم یہاں سے چلی جائے اور میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں، کوئی میرا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دوسری جانب رحمت بکھلا گیا تھا۔ اسے شبنم بے حد عزیز تھی اور وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی بہت محتاط رہتا تھا۔ اسے پتا تھا اس حالت میں اگر عورت کو ذرا سا بھی سٹریس ہو تو بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رحمت کی جان پر بن آئی۔ وہ مسلسل شبنم سے معافیا مانگنے لگا، لیکن وہ تو زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ آپ جب ابا سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو میری یا میری بہن کی کوئی نہ کوئی شکایت لگا دیتے ہیں۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں، تبھی میرا اور آپ کا رشتہ سلامت رہ سکتا ہے۔ روتے روتے اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ دوسری جانب جو رحمت سخت بکھلایا ہوا تھا وہ جلدی سے بولا، ہاں ہاں، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ میں ابا جان سے آئندہ بات ہی نہیں کروں گا۔ بس تم اپنا خیال رکھو اور زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھو۔ جب تک تم چاہتی ہو کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو۔ رحمت نہ جانے کتنی دیر تک شبنم کو مناتا رہا۔ بڑی ہی دیر کے بعد جب وہ مانی تو 2-4 مزید فرمائشیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، لیکن اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ فون میز پر پٹکتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ابا جان کہاں ہیں آپ؟ نکلے کمرے سے باہر۔
میرے شوہر کو میرے اور میری بہن کے خلاف بھڑکانے سے فرصت مل گئی ہے تو باہر نکل کر کوئی اور کام بھی کر لیں۔ عمر دیکھیں آپ، قبر میں آپ کی ٹانگیں ہیں اور آپ سازشیں کر رہے ہیں، بالکل عورتوں کی طرح۔ شرم نہیں آتی؟ یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ کس کام کی ہیں جب آپ کا ذہن اور دل ہی ناپاک ہے؟ وہ زور زور سے صحن میں کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھے صادق صاحب چونک سے گئے۔ وہ باہر نکلے۔ کیا ہوا بہو، تم اس طرح سے کیوں شور مچا رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو شبنم بالکل آپے سے باہر ہی ہو گئی۔ کس نے فون کر کے رحمت کو کہا ہے کہ میری بہن خراب کردار کی ہے اور اس کے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ نہ جانے آپ کے ذہن میں کیا ہے جو میرا گھر خراب کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں۔ شبنم چلا رہی تھی۔ صادق صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ کچن سے نکلتی ریشم مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ صادق صاحب کو خواہ شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ شبنم نے انہیں بے بہو کی باتیں سنا دی تھیں۔ صادق صاحب کو اپنے وجود پر شرم آنے لگی۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ انہیں دکھ ہوا تھا کہ ان کی بہو نے ان سے کس قدر بدتمیزی سے بات کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہیں اپنی بیوی یاد آئی، لیکن وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ان کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اپنے سے بات کر لیں۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکال کر رحمت کا نمبر ملایا۔ کئی دفعہ نمبر ملانے کے بعد بھی رحمت نے ان کا فون نہ اٹھایا اور آخری ایک دفعہ تو اس نے فون کاٹ کر اپنے نمبر ہی بند کر دیا۔ صادق صاحب کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ گھر میں آئے۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کچن سے شبنم اور ریشم دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل رہی تھیں۔ صادق صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے سنجیدہ سا منہ بنا لیا۔ انہوں نے بہو سے کھانا مانگا۔ کھانا ختم ہو گیا ہے، اب رات میں ہی بناؤں گی، تبھی ملے گا، شبنم سخت لہجے میں کہتی ہوئی اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ریشم بھی اٹھلاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی تھی۔ صادق صاحب کا بھوک کے مارے برا حال تھا، مگر ان کی جیب میں 1 روپیہ تک نہ تھا کہ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے ہوئے شام کا انتظار کرنے لگے۔ شام تک ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، لیکن بہو نے ابھی تک انہیں کچھ کھانے کے لیے نہ دیا تھا۔ تھک ہار کر وہ پھر گئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بہو، کیا ابھی تک کچھ کھانے کو نہیں پکایا؟ انہوں نے نکاہت کے مارے بڑی مشکل سے کہا۔ کچن سے کھانا پکنے کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ شبنم اور ریشم دونوں لاؤنج میں بڑے مزے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آواز پر شبنم چونکی اور پھر اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے ابا، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، ہر وقت کھانا کھانا، نہیں بنایا ابھی تک کھانا؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ریشم کے ہاتھ میں درد ہے، اس لیے وہ کھانا نہیں پکا رہی۔ آپ نے خود پکانا ہے تو اپنے لیے کچھ پکا لیں، ہم تو باہر سے کھانا منگوانے لگے ہیں، شبنم نے کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ شبنم نے ان کے سامنے اپنے لیے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ صادق صاحب کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید کھانا آ جائے تو شبنم اس میں سے انہیں کچھ دے دے، لیکن صادق صاحب کے عین سامنے بیٹھ کر دونوں بہنوں نے مزے لے لے کر پیزا کھایا، مگر اس میں سے ایک ٹکڑا بھی صادق صاحب کو نہ دیا۔ بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، سو وہ خود ہی چلتے ہوئے کچن میں چلے آئے۔ فریج میں 2 انڈے پڑے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے وہ انڈے ابالے اور کمرے میں لے کر گئے۔ سارا دن کی بھوک کے بعد انہوں نے خاموشی سے وہ 2 انڈے کھا لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ان کے اندر مسجد جا کر نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ خاموشی سے انہوں نے گھر میں ہی نماز ادا کی اور چپ چاپ چارپائی پر لیٹ گئے۔ انہوں نے دوبارہ رحمت کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس دفعہ بھی ان کا فون نہ اٹھایا۔ صادق صاحب کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ شبنم نے تو اس بات کو اپنے دل پر ہی بٹھا لیا تھا، اب وہ صادق صاحب کو نہ کھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی ان کے ہاتھ پر پیسے رکھتی۔ دونوں بہنیں سامان خریدنے خود بازار چلی جاتی۔ شبنم کا دل چاہتا تو کبھی کھانا ان کے سامنے رکھ دیتی، ورنہ صادق صاحب خود ہی کچن میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بچا کچھا کھا لیتے۔ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی، آنکھوں کے آگے ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا۔ ایک روز عجیب بات ہوئی۔ صادق صاحب باہر صحن میں بڑے تخت پر بیٹھے تھے۔ شبنم چادر اوڑھ کر ابھی ابھی گھر سے باہر نکلی تھی، شاید وہ کچھ سامان لینے گئی تھی۔ گھر میں صرف ریشم موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر گنگناتی بھی ادھر ادھر پھرتی رہی
اور پھر فون پر کسی سے بات کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صادق صاحب کا دھیان اس کی جانب ہو گیا۔ رحمت بھائی، اب تو میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی تصویریں بھیجی ہیں، آپ ذرا دیکھ کر بتائیں کہ میں خوبصورت ہو گئی ہوں نا؟ شبنم باجی تو میرے سامنے بالکل بوڑھی لگتی ہیں۔ اتنا موٹا سا تو ان کا پیٹ نکل آیا ہے، سارا دن بس منہ پھلا رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ میں تو بالکل سلم سمارٹ سی ہوں۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ صادق صاحب چونکے، وہ رحمت سے بات کر رہی تھی۔ شاید شبنم کے نمبر پر اس کی کال آئی تھی۔ صادق صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اندر ریشم نہ جانے کتنی دیر تک رحمت سے باتیں کرتی رہی۔ جب شبنم دروازہ کھول کر اندر آئی تو ریشم نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ اس بات کو بھی صادق صاحب نے نوٹ تو کیا، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کمرے میں گرمی ہونے کی وجہ سے اب وہ باہر تخت پر ہی سونے لگے تھے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں تھے اور باہر صحن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے جب سونے سے پہلے ریشم ان کے لیے دودھ لے کر آئی۔ یہ لیں انکل، دودھ پی لیں، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ صادق صاحب پہلے تو چونکے، دونوں بہنیں انہیں کھانا دینے کو تو تیار نہ ہوتی تھیں، آج دودھ کا گلاس کیسے پیش کر رہی تھیں، مگر صادق صاحب نے خاموشی سے دودھ کا گلاس پکڑ لیا اور پی لیا۔ دودھ پیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے نہ جانے کتنی گہری نیند آ رہی ہے۔ نیند کے جھونکے اس قدر شدید تھے کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں گر کر سو گئے۔ انہیں پتہ بھی نہ تھا کہ دودھ کے اندر ریشم نے نیند کی گولیاں ملائی ہیں، کیونکہ اسے صادق صاحب کا باہر تخت پر سونا سخت ناپسند تھا۔ صبح جب صادق صاحب جاگے تو ان کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ دھوپ چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وہ حیران رہ گئے، وہ تو فجر کی نماز کے لیے جاگا کرتے تھے، آج اتنی گہری نیند کیسے سوئے؟ ان کے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کی 11 بج رہے تھے۔ وہ پورا دن ان کا عجیب بے چینی میں گزرا، ان کا دماغ سن سا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے یہ معمول سا ہی بن گیا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ریشم ان کے لیے دودھ کا گلاس لے آتی۔ صادق صاحب وہ دودھ جیسے ہی پیتے، نیند سے بے حال ہوتے ہوئے وہیں چارپائی پر گر جاتے۔ صبح آدھا دن گزرنے کے بعد ان کی آنکھ کھلتی، وہ خود حیران پریشان تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کی صحت تیزی سے ختم ہو رہی تھی، وہ سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے۔ سارا دن میں ایک آدھ کھانا اور نشے کی گولیوں کے اثر سے سوئے رہنا انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ صحن میں سے تخت کو شبنم نے اٹھوا دیا تھا۔ اب صادق صاحب کو گرمی لگتی تو وہ بڑے آرام سے ان سے کہتی اپنی چارپائی اٹھا کر باہر گلی میں ڈال لیں، زیادہ کھلی ہوا لگے گی آپ کو۔ صادق صاحب بیچارے بوڑھے انسان تھے، اپنی چارپائی اٹھا کر خاموشی سے گلی میں لے جاتے۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، رحمت نے دوبارہ کبھی ان سے بات ہی نہ کی۔ صادق صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید شبنم نے اسے منع کر دیا ہوگا۔ چند روز بعد اچانک ایک روز ریشم واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شبنم خود حیران تھی، مگر ریشم اب مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے واپس جانے کی بڑی بےتابی ہو۔ وہاں پیچھے اس کے گھر میں بھائی بھابھی تھے، والدین کا تو کب کا انتقال ہو چکا تھا۔ شبنم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس روز صادق صاحب خاموشی سے چارپائی پر لیٹے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جب اچانک کوئی سایہ سا ان کے اوپر جھکا۔ ابا جان، ابا جان، یہ رحمت کی آواز تھی۔ صادق صاحب بکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ رحمت ان کے اوپر جھکا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ صادق صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رحمت نے سامان اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ رحمت کی آواز سن کر گھر کے دروازے سے شبنم نے باہر جھانکا۔ ارے آپ! وہ بہت خوش ہوئی تھی، مگر رحمت تو باپ کی حالت دیکھ کر ہی سخت پریشان تھا۔ صادق صاحب کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ رحمت گھبرا گیا، اس نے شبنم کی جانب صرف ایک نظر دیکھا۔ اپنی چادر لے کر آؤ، ابا کو لے کر ہسپتال جانا ہے۔ اس کے انداز میں عجیب سی سختی تھی۔ بکھلاتے ہوئے انداز میں اپنا سامان گھر کے اندر رکھتے ہی وہ رکشے کو روک کر صادق صاحب کو اس میں بٹھانے لگا تھا۔ شبنم بھی اندر سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ ہسپتال کے سامنے موجود تھے۔ شبنم کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، نہ جانے یہ بڈھا کب مرے گا، آتے ساتھ ہی میرے شوہر پر قبضہ کر لیا ہے۔
وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جب رحمت نے اندر داخل ہوتے ہی فون کان سے لگا لیا۔ ہاں ریشم، کہاں ہو تم؟ تم اسی ہسپتال میں نرس ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شبنم کے کان کھڑے ہوئے، پھر اس نے اعتراف کا جائزہ لیا۔ واقعی ہاسپٹل تو وہی تھا جہاں نرس کے طور پر ریشم کام کیا کرتی تھی۔ شبنم کے گھر آنے سے پہلے وہ کچھ عرصہ چھٹی لے کر آئی تھی، لیکن رحمت نے ڈائریکٹ ریشم کو فون کیوں کیا تھا؟ کئی سوال شبنم کے اندر اٹھنے لگے، اور تبھی سامنے سے ریشم آتی دکھائی دی۔ اس نے شبنم کو واضح نظر انداز کر دیا تھا۔ آتے ہی وہ رحمت سے ایسے ملی جیسے نہ جانے کتنے برسوں کی شناسائی ہو۔ رحمت بھی دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شبنم کا دل ڈوب گیا۔ صادق صاحب نیم بے ہوشی کے عالم میں یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ رحمت نے ریشم کے ساتھ جا کر صادق صاحب کو اندر ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ تو شبنم کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ ریشم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ مکمل اسی کی جانب متوجہ تھا۔ شبنم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ شام تک صادق صاحب کا ٹریٹمنٹ چلا اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر آتے ہی شبنم رحمت سے لڑ پڑی۔ آخر تم ریشم کو کیسے جانتے ہو؟ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ تم مجھ سے تو بات نہیں کر رہے تھے، لیکن ریشم کے وارث صدقے جا رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رحمت غصے سے پھٹ پڑا۔ میں تمہاری بد زبانی اور اس موٹے وجود سے تنگ آ گیا ہوں۔ اپنی بہن کو دیکھا ہے؟ وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی تھیں، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے شادی کر لوں گا۔ تم جیسی نکارہ بیوی نہیں چاہیے مجھے تو ریشم پسند ہے۔ تمہارے فون پر گھنٹوں گھنٹوں ہم ایک دوسرے سے رات کو باتیں کیا کرتے تھے۔ اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں آنے کا بھی اس کو پتا تھا، صرف تمہیں ہی میں نے اطلاع نہیں دی تھی۔ رحمت کی بات پر شبنم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حیران تھی، یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر صادق صاحب کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، یوں جیسے کہہ رہے ہوں میں تمہیں کہتا نہ تھا تمہاری بہن کے تیور ٹھیک نہیں ہیں، وہ اعتبار کے لائق نہیں۔ رحمت اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا۔ شبنم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانتی تھی کہ مرد کا اگر ایک دفعہ دل اچاٹ ہو جائے تو دوبارہ کبھی دل نہیں لگتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد رحمت نے شبنم کو طلاق دے دی اور ریشم کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ ریشم کو کوئی افسوس نہ تھا، لیکن شبنم اب شدید پچھتاوے کا شکار تھی۔ اگر وہ اپنے سسر کی بات مان لیتی اور بلا وجہ کی نفرت نہ دکھاتی تو شاید آج اس کا گھر محفوظ ہوتا۔